اس کو ٹائم دیں گے، چہرے سیاہ ہو گئے، آنکھیں چھوٹی ہو گئی. اگر آدھا گھنٹہ خدا کو بھی دیا ہوتا تو یہ بے برکتی کی شکایت نہ ہوتی. ہاں قرآن گھروں میں ایسے ہے کہ جب کوئی مولانا حضرات تشریف لاتے ہیں قبلہ استخارہ کر دیجئے، فرمایا قرآن لائیے. اب قرآن پہ کیا ہے؟ مٹی پڑی ہوئی ہے. جب قرآن پہ مٹی پڑی ہوگی تو تمہارے مقدر پہ مٹی نہیں ہوگی. بس دلہن قرآن پہلے دن لے کے آئی، رکھ دیا. یہ قرآن بد دعا کرتا ہے، وہ مسجد بد دعا کرتی ہے جس کا ہمسایہ نماز میں نہیں آتا. ارے اسی موبائل میں دعوت بھی ہے، ذکر اہل بیت بھی ہے، نوحہ بھی ہے، قصیدہ بھی ہے، مرثیہ بھی ہے، منقبت بھی ہے، فرامین بھی ہے، نہج البلاغہ بھی اس میں ہے، صحیفہ سجادیہ بھی اسی میں ہے. اس کو کھولیں پھر دیکھیے گا کیسے برکت آئی. فَاذْكُرُونِي وَأَذْكُرْكُمْ، اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کہ میں تمہارا ذکر کروں گا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم ہو یا جبار ہو یا ستار ہو یا قہار ہو یا وہاب ہو، تسبیح و تقدیس کریں گے، نماز پڑھیں گے، یہ ہے اللہ کا ذکر. تو اللہ یہ نہیں کہے گا یا جعفر ہو، اللہ آپ کا نام نہیں پکارے گا، عطا جعفری کا نام نہیں پکارے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ذکر کروں گا. کیا مراد ہے؟ وہ ہماری فکر کرے گا، ہماری رزق کی، ہماری صحت کی، ہماری اسلام کی. اصول کافی میں 5ویں امام فرماتے ہیں کہ تم خدا کا ذکر کرو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تم خدا کا ذکر کرو، اللہ تمہیں زمین پہ بلند کرے گا. کیا اللہ قد بڑھا دے گا؟ نہیں، اللہ شخصیت میں نکھار پیدا کرے گا، پروٹوکول ملے گا، عزت ملے گی، رفت ملے گی، برکت ملے گی، رحمت ملے گی، رزق ملے گا. مولا فرماتے ہیں تم خدا کا ذکر کرو زمین پہ خدا کا ذکر کرو، خدا زمین کے اندر تمہارا ذکر کرے گا. کیا ہوگا؟ رحمت کے فرشتے ہوں گے، وہ تمہاری مدد کریں گے. کل ایک حضرت کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنی کتاب اصلاح الرسوم میں لکھا ہے کہ فرشتے تو اتنے فارغ ہیں جو قبروں میں آئیں گے. فرشتے تو اتنے فارغ ہیں کہ ان کی دو لگی ہوں گی کہ وہ قبروں میں آئیں گے. کل آپ کا انتقال ہوا ہے، رات کو پتہ چل گیا ہوگا کتنے فرشتے آئے ہوں گے جنہوں نے پوچھا ہوگا علی واجب ہے یا نہیں واجب. انکار کیا انہوں نے کہ وہ قبر میں نہیں ہے. ارے مولا علی علیہ السلام سے کسی نے آ کے پوچھا یا علی کا فرشتے قبر میں آتے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا میں بتاؤں یا صاحب قبر بتائیں؟ بھائی توجہ فرمائیے، میں بتاؤں یا صاحب قبر بتائیں؟ مولا ایک قبر کے قریب آئے، فرمایا میں علی کہتا ہوں مجھ سے کلام کرو. قبر سے سب سے پہلا آواز ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین. عظمت حضرت امام علی علیہ السلام بلند کر کا بتائیے جب آپ قبر میں گئے تو کیا حالت تھی؟ فرما مولا یہ جو سننے والے ہیں ان کو سنانا چاہتا ہوں. قبر کی بات تو بات میں ہے کہ میری جان میری روح کیسے قبض ہوئی. فرما بتاؤ. اس نے کہا ایسے محسوس ہوا جیسے بہت بڑا پہاڑ مجھ پہ گر پڑا. مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ایک سوئی کے سوراخ سے میرے جسم کو گزارا تھا.
مجھے ایسے محسوس ہوا کہ چکی میں مجھے رات کی چکی کو جلایا جا رہا ہے۔ جب ملک الموت آیا تو میرے پیروں پہ، پنڈلیوں پہ اس نے زخم لگا، میرے سینے پہ، میرے سر پہ زخم لگا۔ میں ان کو بتانا چاہتا تھا، بتا نہیں سکتا تھا، میں بتاتا تھا منہ سے لفظ کوئی اور نکلتا تھا۔ مولا فرماتے ہیں پھر تو وہ صاحب قبر کہتے ہیں کہ پھر عذاب کے فرشتے آ گئے جو میرے دامن میں گناہ تھے ان کی وجہ سے، اور ان کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا جس پرچہ پہ گناہ لکھے ہوئے تھے، انہوں نے میرے سینے پہ رکھ دیا۔ مولا فرماتے ہیں پھر تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے، جب نور کی روشنیاں ظاہر ہوئیں، انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ ایک نے کہا میں تیری نماز ہوں، ایک نے کہا میں تیرا روزہ ہوں، ایک نے کہا میں تیری صحابت ہوں، میں صدقہ ہوں، ایک نے کہا میں تیری تلاوت ہوں۔ یہ بے برکتی جس کا رونا کھونا آج بہت شور و غل سے کہا جاتا ہے، مہنگائی ہے، بے برکتی ہے، یہ مہنگائی کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ امام زمانہ سے مربوط ہو۔